أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. سورة النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ اللہ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ تمہاری زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کے مشکلات کو، ڈیفیکلٹیز کو آسان کرنا چاہتا ہے. تو آگے کی آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ چیز تلاش کرنا ہے کہ اس آیت سے میری زندگی کیسے آسان ہوتی ہے، اور میرے گھر والوں کی زندگی اور دنیا والوں کی زندگی. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، تم نے وشواس کیا ہے، یقین کیا ہے کہ اللہ ہے، مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے. تو اب آگے کی بات سنو. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لا تأکلوا، مت کھاؤ، مت استعمال کرو، مت یوز کرو ایک دوسرے کے مال، پیسے، پراپرٹی. کیسے؟ آپس میں بالباطل، غلط طریقے سے، انیائے پوروک، انجسٹلی. باطل طریقہ، باطل آپ سمجھتے ہیں؟ باطل کا اپوزٹ حق ہوتا ہے. حق مطلب ہوتا ہے سچ اور رائٹ، اور باطل مطلب فالس، غلط. اب بتائیے اگر اس آیت پر ہم عمل کریں، سوسائٹی عمل کرے، تو کیا ہماری زندگی آسان ہوگی کہ نہیں؟ ہماری زندگی مشکل کیوں ہے؟ ان میں سے ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا مال کیا کرتے ہیں؟ ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے. کسی سے پیسہ لیا، لے کے کھا گئے، دھوکہ فراڈ کر کے لوٹ لیا. اسی طریقے سے اور کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں باطل میں؟ باطل میں اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ چوری کرنا، یہ کیا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کا مال کوئی چرا لیتا ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک لیڈی کو میں نے دیکھا، 5 لاکھ روپے کسی کو دیے تھے، اور وہ جو ہے لے کر کے ہڑپ کر گیا، کھا گیا. مینٹلی ہمیشہ کے لیے وہ ڈسٹرب ہوئی، ہمیشہ کے لیے پاگل کی طرح، نہ رات میں نیند، نہ دن میں سکون. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہماری زندگی کیا کر رہا ہے؟ اسی لیے کہا گیا جو چوری کر لے اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ دنیا چیخ جاتی ہے کتنا ظالم مذہب ہے یہ. لیکن جس کا مال چرایا ہے اس نے، اس کا تو دل کاٹ دیا اس نے، وہ نہیں دکھ رہا. تو باطل میں کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نوٹ کیجئے. نمبر 1 کیا ہے؟ سود کھانا، یہ بھی باطل ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ چوری کرنا، یہ بھی غلط طریقہ ہے، کسی کا مال چرا لینا. نمبر 3 لوٹ لینا کسی کا مال، غصب کر لینا.
قبضہ کر لینا. کسی کی سائٹ پڑی ہوئی تھی، جا کر کے قبضہ کر لیا. یا بھائی بہنوں کا حق کیا کر لیا؟ مار لیا. چوتھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے غلط کھانے کا؟ قانونی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میری پراپرٹی نہیں ہے، میری زمین نہیں ہے. آپ نے کورٹ میں جا کر کے، انصاف میں جا کر کے زبردستی پیسے دے کے، وکیل کو خرید کے، جج کے خرید کے کیا کیا؟ وہ زمین یا وہ پیسہ اپنے نام سے کرا لیا. یہ بھی ناجائز اور حرام طریقہ. دھوکہ دے کر کے، معلوم نہیں تھا کسی کو اس کی ایکچوئل قیمت کی کیا تھی، آپ کو معلوم ہے، آپ نے بول دیا ہے 10,000 کی نہیں ہے تو 2,000 میں بکتی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اسے دھوکہ دے دیا. یہ بھی ناجائز اور حرام غلط طریقہ ہے. پانچواں طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر فالٹ ہے، کمی ہے، خرابی ہے یا نقلی ہے. آپ اسے بتائے بغیر آپ نے بیچ دیا. فار ایگزامپل آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کہیں پہ فالٹ ہے، وہ اس کو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے. آپ بغیر بتائے ہوئے کیا گیا؟ لاری بیچ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کہیں خرابی ہے، آپ نے کیا کیا؟ بغیر بتائے ہوئے اسے بیچ دیا. کوئی بھی چیز جس میں عیب ہے، کمی ہے، بغیر بتائے بیچ دیا تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام. اور غلط طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بول کر کے کمانا. فار ایگزامپل اب یہ موبائل ہے تو اکثر بیچنے والے کیا بولتے ہیں؟ یہ تو مجھے ہی 10,000 کا پڑا ہے، آپ کو تو میں کم سے کم کر کے دے رہا ہوں. حالانکہ کتنے کا خریدا ہے؟ وہ 8,000 کا خریدا ہے، وہ 5,000 کا خریدا ہے، اور بتا کتنا رہا؟ قسم کھا کے میں بولتا ہوں کہ مجھے ہی اتنا میں یہ پڑا ہے. تو جھوٹ